درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى سبیل وآلہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس دنیا میں بہت لوگ آئے عمرہ رئیس زیادہ، لیکن یہ دنیا چلے گئے. قارون، شداد، حامان، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور اس دنیا سے، یہاں تک کہ شداد نے دنیا ہی میں جنت بنایا لیکن اپنی جنت میں جا نہ سکا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے تو اس کو قدر غریبہ سے. 5ویں صدی کے مجدد امام محمد بن غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی مشہور زمانے کتاب احیاء العلوم جلد 4 صفحہ نمبر 582 و 583 پر مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کی آواز سنی تو حضرت بلال تھے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں جنت کے اوپری حصے میں دیکھا تو مجھے اپنی امت کے فقراء یعنی غریب اور ان کی اولاد. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے جنت کے نیچے طبقہ میں دیکھا تو مجھے عمرہ اور عورتیں نظر آئیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے خالق کائنات یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جنت کے اوپری حصہ میں یہ غریب طبقہ کے لوگ اور نیچے طبقہ میں یہ امیر رئیس زادے لوگ یہ عورتیں ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے اے میرے محبوب عورتوں کو 2 سرخ چیزوں نے یعنی سونے اور ریشم ان کو اس سے محروم رکھا اور امیروں کو عمرہ کو 2 چیزوں نے اس میں سے یہ کہ ان کو امیری دولت نے اس سے مشغول کر دیا. یعنی دنیا میں جو دنیا داری میں پھنس جاتا ہے وہ جنت میں بھی بہت اخیر ہو جائے گا. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ معاملہ میں دیکھا تو میں نے اپنے صحابہ کرام کو تلاش کہ آخر صحابہ کرام جنت کے کس حصے میں فائز ہیں، کس حصے میں آرام فرما ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے اپنے منازل میں ہیں لیکن دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی وہ نظر نہیں آ رہے. اس لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف بہت امیر تھی، بہت امیر تھی. سرکار فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نظر نہیں آ رہے تھے لیکن پھر میں نے کیا دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف روتے ہوئے اور آتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کائنات نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تمہیں کس چیز نے مجھ تک پہنچنے میں اتنے تاخیر کیا؟ آخر و تاخیر میرے پاس کہاں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی امی، یا رسول اللہ میں آپ تک پہنچنے میں بہت مشکلات اور بہت مرحلے سے گزرا ہوں پھر اس کے بعد میں پہنچا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ تک پہنچ نہ پاؤں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی عبد الرحمن ابن عوف آخر تمہیں کس چیز نے مجھ تک پہنچنے میں اتنا تاخیر کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مجھے اتنا امیر بنایا تھا، اتنا امیر بنایا تھا کہ میں اس مال و دولت کو اپنے فوڑوں کے ذریعہ الگ کر رہا تھا لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں میرا حساب ہو رہا تھا. اتنا حساب ہوتے میرا بہت اخیر میں حساب ہوا. اس مال و دولت کے حساب کی وجہ سے میں بہت آپ سے پیچھے رہ گیا. آپ ذرا غور کیجئے عبد الرحمن ابن عوف اللہ نے اتنا دولت سے نوازا وہ بھی حساب دینے میں تمام صحابہ کرام میں سب سے پیچھے ہو جا رہے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کا حساب بہت جلدی ہو رہا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسکین 60 سال پہلے امیروں سے جنت میں جائے گا. آپ ذرا غور کیجئے گا یہ عبد الرحمن ابن عوف یہ صحابی رسول ہے اور یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے ہے
جنہیں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی. اسی حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام احمد رضا خان نے یوں فرمائی ہے، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آپ غور کیجئے گا، صحابہ کرام ہیں، اللہ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو ہر موڑ پر جہاں پر بھی اللہ کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام نے وہاں پہ خرچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا سخت حساب ہو رہا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارا سماج کیا ہے. اسی لیے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال حلال میں حساب ہے، مال حلال میں حساب ہے اور مال حرام میں عذاب ہے. یعنی اگر حلال کما رہے ہو تو اس میں حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کما رہے ہو تو اس کا عذاب، ورنہ بچنا کہیں سے نہیں. اگر حلال کما رہے ہیں تو اس دنیا کو سب کچھ اگر سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن قیامت میں اتنا سختی سے حساب ہوگا، اتنا سختی سے حساب ہوگا کہ آپ جنت میں بہت اخیر میں جائیں گے، اور دنیا میں جن کو اللہ نے غریب بنایا تھا، جو تواضع انکساری کیے تھے، وہ آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کو ہم خود بھی سیکھیں، اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو سیکھنے سکھانے کی تلقین ادا کریں. اس لیے کہ اگر یہ محفل ہے، محفل رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو آج ہم اس طریقے سے چیدہ ادھر ادھر بکھرے نہ پڑتے. اس لیے کہ محبت رسول کی محفل ہے اور اس میں بہت آداب محفل پاک سننے کی. ہم اسلامک طریقے سے بیٹھتے ہیں، ہمارا سر کھلا نہیں ہوتا، ٹوپی دستی لگائے ہوتے، اس لیے کہ یہ ہمارے کمی ہے، یہ علم نہ ہونے کی. اور دوسری بات، جیسے سنگت ویسا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. اللہ سے ڈرو، وہی بات تو ایمان والا. یہ اللہ رب العزت جو حکم دے رہا ہے ایمان والا. اور ڈرنا کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے. اور کس کے ساتھ ہونا ہے؟ جو سچے لوگ. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں کا جو ہمیں حکم دیا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اتنا بگڑا ہوا ہے، ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. جو کچھ ابھی یہ ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، ابھی 10 محرم الحرام گزرا ہے، اس میں بیجا رسومات، خرافات، کیا سے کیا ہمارے نوجوان، ہمارے فرساہی کے لوگ عیاشیاں کیے ہیں، جو ڈھول تاشے بجائے ہیں، ایسے ایسے حرکات و سکنات کیے ہیں کہ ہماری آنکھیں دیکھ گئی. سب کو پتا کہ ڈھول تاشے ہر حال میں شادی بیاہ یا کسی فنکشن میں حرام حرام حرام. لیکن لوگ کیے منع کرنے کے بعد تمہارا کیا جا رہا ہے؟ اگر ہمارے عالم علماء منع بھی کرتے ہیں، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ہم کا کرنے دیجیے. بے جا رسومات، خرافات. اور اس میں کبھی بھی ہمارے ذمہ دار ماں باپ کی بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جو بھی چاہے کریں، اور لوگ کرتے بھی ہیں. اس لیے کہ قیامت کے روز اولاد کی جو پکڑ ہوگی اس سے پہلے ان کے ماں باپ کی پکڑ. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم میں سے ہر انسان اپنے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. ہر انسان
अपने अपने घर का जिम्मेदार है, लेकिन हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। औलाद पूरे करने के लिए हम अपने बिस्तर पे सोए, ये तो यहाँ पे चल जा रहा है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं पाएगा। अल्लाह एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का हिसाब लेगा। इसलिए कि यहाँ पे इतना बड़ा मदरसा होने के बावजूद हमारा, उसके सामने इतनी बड़ी मस्जिद और उसके दरमियान हम इतना खुराफात करते हैं, ढोल ताशे करते हैं, ताजियादारी करते हैं, उसी नाचते हैं, खुद भी नचवाते हैं, अपनी औलाद को नचवाते हैं। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। हर साल उलमा हज़रात बताते हैं और जानने के बावजूद अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। सवाल किया गया कुछ लोगों ने, एक साहब तो यहाँ तक कहा कि हमें खुशी है, हम जो ढोल ताशे बजवाते हैं, इमाम हुसैन शहीद हुए, इस खुशी में हम बजाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातों से, इसलिए कि नाज़ेबा कलिमात कह के अगर हम इसके हकदार हैं ढोल ताशे बजाने के, तो क्या आपने कभी गौर किया, आपने कभी गौर किया कि जो औलाद अपने बाप से मोहब्बत करता है वो हम उनके बाप से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बाप से जो मोहब्बत करता हूँ, मौलाना इफ्तिखार साहब मेरे बाप से मोहब्बत नहीं कर सकते, और मैं ये अपने बाप से जो मोहब्बत करते हैं, मैं इनके बाप से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, वो एक मोहब्बत होगी, आपकी मोहब्बत कुछ और है, लेकिन आपकी बाप से हम मोहब्बत नहीं करते, कि अपने अपने बाप से मोहब्बत अलग होता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर कोई करीबी है तो उनका औलाद, उनकी औलाद है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान से जो बीमार थी, 22 साल की उम्र मुबारक, वहां से होती आप मदीना तैयबा आए और 20 साल तकरीबन रहे, लेकिन आप 40 साल तकरीबन रहे। क्या कोई साबित कर सकता है कि इमाम ज़ैनुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाप के शहादत की खुशी में ढोल ताशे बजवाए? जो नौजवान ये हमें कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत को हम ढोल ताशा बजाते हैं, क्या इमाम ज़ैनुल से ज्यादा इमाम हुसैन से तुम मोहब्बत करने वाले हो? जो तुम्हारी पकड़ होगी, इन्ना बत्श रब्बिका शदीद, जो अल्लाह की पकड़ होगी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा आज़ाद। इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी भर अपने कभी आप मुस्कुराए कि जिनके सामने करबला के मैदान में आपके बाप, आपके भाई, आपके भतीजे सब लोग इस दुनिया से कुर्बान हो रहे हो, उनके सामने खुशी कैसा, खुशी कैसी? आप हमेशा तिलावत गुजारी में, तहज्जुद गुजारी में, सौम व सलात में, सौमे इसी में गुजारी, और आप कहते हैं कि हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं। ये झूठी मोहब्बत है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अगर ढोल ताशे की मोहब्बत है तो करबला के मैदान में आखिर उम्र में, यहाँ तक कि शुब्र बदबख्त ने जब आपके पुष्प पर सवार हो गया था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने फरमाया था यजीद कम से कम मेरे सीने से उतर जा, आज जुमा का दिन है, मेरे नाना चांद की उम्मती मस्जिदों के मेहराबों में खुतबा पढ़ रहे होंगे, आज मुझे कम से कम आखिरी सजदा तो कर लेने दे। हुसैन पाक तो आखिरी सजदा करके वो भी तलवारों के साए में अदा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ढोल ताशे खुराफात वाहियात से पले हुए हैं। इसलिए कि अगर हम इमाम हुसैन से झूठा जो मोहब्बत करते हैं, क़यामत के रोज़ अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछ लिया
میرے نام کی محبت دعویٰ کرنے والوں، کیا محبت یہی تھا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد جس اسلام کو بچا کر میں نے تم تک پہنچایا، جس اسلام کی بقا کی خاطر میں نے اپنے اہل و عیال، دوستو احباب، بھائی سب کو راہ حق میں قربان کر دیا، لیکن دین مصطفیٰ پر ذرہ برابر آنچ نہیں جانے دیا، تم نے اس کو مذاق بنایا تھا۔ اور جب میرے سارا لے کر دمشق لوگ گئے اور وہاں پہ یزیدی لوگ ڈھول تاشے بجائے تھے اور گلیوں کو سجائے تھے، وہ کام جو لوگ یزیدی لوگ کام کیے تھے، وہ کام آج تم میں نہ جان کے امت تم کر رہے تھے، کیا جواب؟ اس لیے کہ ایسی حرکت ہم قطعی طور پہ نہ کریں، اور لوگوں کا جو خرافات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، اور ہر انسان کو قیامت کے روز اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا پوچھانے حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے روز ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا۔ وہاں پہ آپ کسی کے ذریعے آپ کچھ نہیں سکتے کہ فلاں یہ کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں، ہر انسان کو اپنا اپنا، اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس تعزیہ داری کے نام پہ ہم لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر جاتے ہیں، اور یہ کل جمعہ ہے، ابھی کل جمعہ ہے، جمعرات کل جمعہ ہے، مسجد میں جائیں گے، اللہ کے گھر میں دینے کے لیے 10 روپیہ جیب میں نکالنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ 10 روپیہ نکلے 20 نہ آئے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ 5 روپیہ نکلے 10 نہ آئے، ابھی بھی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نیچ خیال کے جن کو اللہ نے نوازا ہے، 10 روپیہ ڈالتے 5 روپیہ نکال لیتے، جو بھی اللہ کے گھر میں ڈالتے، اور وہی لوگ خرافات رسوم میں اتنا روپیہ ناجائز خرچ کر ڈالتے ہیں، اس کا حساب یہ تاجر دیکھا گیا، لاکھوں لاکھ روپے بھی چندہ کرنا ہو، ابھی اسی مسجد کے لیے کوئی کام کرنے کی ذمہ دار لوگ اعلان کر دے کہ مسجد کا فلاں کام ہونا ہے یا مدرسے کا فلاں کام ہونا ہے، تو چندہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے اکٹھا کرنے کے لیے کئی مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن اکٹھا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ایک مروجہ تعزیہ داری حرام کام کے لیے لاکھوں لاکھ روپے محرم کا چاند شروع نہیں ہوتا اکٹھا ہو جاتا، اور کئی فٹ کمانے کے بعد اس مصنوعی کربلا میں جا کے پھینک آتے ہیں جہاں کوئی اہمیت ہوتی ہی نہیں۔ جی ہے جب قوم مسلم، اور کہتے ہیں مسلمان کے پاس پیسہ نہیں، مسلم کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسلمان کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن حرام کاموں میں خرچ زیادہ کرتے ہیں، حلال کاموں میں بہت کم، بہت کم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ ہم یہاں پہ جو بھی خرچ کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے کہا حلال اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو، اور اگر حرام ہے، حرام میں خرچ کر رہے ہیں تو اس کا عذاب دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں تو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ میں گزارش نہیں کروں گا کہ میں نے جو کہا کہ علم دین کو سیکھو، علم دین ہم خود سیکھیں۔ ہماری نوبت قوم مسلم کی تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میت ہو رہی ہے، اور میت کو نہلانے کے لیے ان کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، کہ ہمارا ہر جگہ دیکھا جاتا ہے بیشتر لوگ، لیکن ہمارے فرسہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی پہلے اتنا بڑا مدرسہ ہمارا کافی زمانے سے دسیوں گاؤں کا علاقہ ہے، بچے لوگ یہاں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود میت کو نہلانے کے لیے اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے نہلایا جائے، اس کو کفن پہنانے کے لیے امام صاحب کو بلا لو، مولانا صاحب کو بلا لو، ان کو بلا لو، یہ ہمارے حالات اگر نہیں پتا ہے، یہ تو ہے جس قوم مسلم کے یہ حالات ہوں گے تو ہم کہاں تک ترقی کریں گے؟ اس لیے کہ 5-6 سال
ہم مولوی سے بہت کچھ کروا لیتے ہیں، اور جو ناجائز لاکھوں لاکھ روپے ہم خرچ کر ڈالتے ہیں، حرام چیزوں میں خرچ کر ڈالتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آج مولوی کیوں اتنا ملنا مشکل ہو گیا؟ ہم تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو باندھ کر رکھا، غلام بنا لیا۔ 5,000 6,000 7,000 8,000 بس اتنا ہی۔ اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے، آپ کا امام ہوتا ہے، آپ کا رہبر ہوتا ہے، آپ کا رہنما ہوتا ہے، اسی کے ذریعہ آپ کو چلنے کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اسی کے ذریعہ آپ کو حلال و حرام کی تمیز معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے عالم کے وقار کو اتنا گنا دیا ہے، اتنا گنا دیا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتالی۔ یہ کنز الامال شریف کے اس پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن عالما، عالم دین بن جاؤ۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عالم دین بن جاؤ۔ اگر عالم دین نہیں بنتے، ہم اپنی اولاد کو عالم دین حافظ قرآن نہیں بناتے، او متعلم، طالب علم بن جاؤ، علم دین کو سیکھ کر آ کرو، علم دین کو سیکھ کر آ کرو۔ اگر اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو عالم دین کی باتوں کو سننے والا بنو، جو ہمارا امام، جو ہمارا رہنما جو ہمیں کہے اس بات کو سنیں کہ ہمارا عالم، ہمارا امام ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کس بات کی درس دے رہا ہے، سبق دے رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں او مستمع، عالم دین کی باتوں کو سننے والا بننا، نہیں کرتے ہیں تو او محبت، عالم دین سے سچی محبت، یا تو عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم دین کی باتوں کو سننے والا بن۔ اگر تینوں نہیں بنتے ہو تو چوتھا محبت کرنے والا بن۔ نبی فرماتے ہیں وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَحْ، پانچواں مت بننا کہ گمراہ ہو جاؤ۔ یہ ہم نے یا دنیا کے کسی ذمہ دار نے نہیں کہا، یہ نبی پاک فرماتے ہیں، اس لیے کہ زمین ڈال سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ اگر عالم دین کی ہم برائی کریں گے، عالم دین کی باتوں میں اگر تعریف و تشریح کریں گے، ان کی باتوں کو ہم سنیں گے نہیں تو ہم برباد ہوں۔ آج دیکھیں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے باہر آئے، اگر وہ عالم صاحب ہمارے موافق کام نہیں کیے، شریعت کے حدود کے اندر کام کر رہا ہے، آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ کی موافق کو کام نہیں کیا تو آپ اس کی برائی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے عوام، اس لیے کہ اگر ایک حضرت علی شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے آپ کو ایک حرف بھی پڑھا دیا تب بھی وہ آپ کا استاد تھا۔ یہاں تو 20-30 سال تک جو پڑھائے، نماز پڑھائے، اور اگر ایک دن آپ کی باتوں کو نہیں مانے تو اس 20 سالہ خدمت کو لوگ پانی پھیر دیتے۔ یہاں تو پانی پھیر دیا ہم نے، لیکن قیامت کے روز اللہ کو ہمیں حساب دے اور وہاں پر بس نہیں پائے، اس لیے کہ ہم اپنے عالم کی عزت، جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے اہل علم حضرات، اس پہ ہم خود بھی چلیں اور دوسروں کو چلنے کا طریقہ کریں۔ اور اس لیے کہ علم دین کا سیکھنا اتنا فرض ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک اگر ہم سیکھیں گے کہ ہمیں پاک کیسے رہنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں،
ہر سال مہینوں میں جنازے آتے رہتے ہیں، امام کو بتانا پڑتا ہے جنازے کی نہیں. مطلب ہم دنیا کی بہت سی باتوں کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب جنازہ قیام ہوتا ہے، جنازے کی صفیں لگ جاتی ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب اب جنازے کی نیت بتائیے. اگر بھول گئے غلطی سے امام صاحب جنازے کی نیت نہیں بتائے، اس کے بعد چینی کھیلنا شروع ہو جاتی ہے، امام صاحب نے تو جنازے کی نیت بتایا ہی نہیں. ایسا بھی ہو چکا ہے ہمارے اتفاق، ایسا بھی ہوا امام صاحب نے جنازے کی نیت نہیں بتائے، لوگوں میں تانا و تشویش ہو گیا تھا، امام صاحب جنازے کی نیت بتائے ہی نہیں. امام صاحب پہ نیت بتانا فرض نہیں ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے اے میرے امتیوں علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، امام پر نیت بتانا فرض نہیں ہے. لیکن اسی نیت نہ بتانے کی وجہ سے امام کی غیبت کرنا شروع کر دی. اب امام کی جو غیبت کیے وہ تمہارا اعمال کہاں پہنچا. اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جو انسان کسی عالم دین کی توہین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی 10 نسلوں تک عالم پیدا نہیں کرتا. اس لیے کہ عالم دین جو صحیح معنوں میں ہے اس کی برائی اس کی غیبت کبھی کبھی. اس لیے کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا ہے وہیں آپ کا عالم آپ کا امام آپ کا حافظ کیسا بھی ہو سنی صحیح عقیدہ اگر ہے تو ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کے کان میں اذان دینے سے لے کے اس کا نام عقیقہ ختنہ سب کرنے سے لے کے پھر اس کو تعلیم و تربیت لے کے پھر اس کو جنازہ پڑھانے سے لے کے پھر اس کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر وہاں پر بھی اس کے دوست و احباب اس کے گھر والے سب کھڑے آتے ہیں اس کے آخر میں امام وہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے کہ خالق کائنات اس مرحوم کی مغفرت. آخر آپ کا امام ہی تو کام آ رہا ہے کون کام. لیکن اس کے باوجود ہم اگر احسان فراموشی کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا جنازہ نہ کرتے. تو گزارش یہی کروں گا کہ ہم اپنے مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو چلنے والے اہل علم حضرات ہیں ان کی خدا را کبھی غیبت و برائی نہ کریں. اور اگر ہم عالم نہیں بنتے ہیں طالب علم نہیں بنتے ہیں تو ان سے علم دین کو سیکھتے رہا کریں، ان سے سچی محبت کرتے رہا کریں اور بیجا خرافات و سمات بھول تاسے جتنے بھی ہوتے ہیں اس سے ہم ہمیشہ کوسوں دور رہتے ہیں. اس لیے کہ گاؤں کا پروگرام ہے تو میں ضروری یہی سمجھا کہ ہم ایسے بنیادی باتیں بتائیں تاکہ یہاں کے جو ہماری نئی نسل جو نوجوان لوگ ہیں بہت بگڑ کے جا رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ تو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے. دوسرے گاؤں میں دیکھیے اگل بغل کے لوگ ماشاءاللہ اتنی ترقی پہ ہیں اور یہاں پہ اتنا پرانا ہونے کے باوجود مدرسہ یہاں کے نوجوان چھوٹے بگڑتے جا رہے ہیں. نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ غسل کے فرائض معلوم ہے، نہ نماز کے اوقات معلوم ہے، نہ جنازہ کی نیت معلوم ہے، صرف خرافات پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے ماحول کو سدھاریں اور اپنا رہن سہن اسلامی شعار بنائیں. رہن سہن اپنا اسلامی ہونا چاہیے اور غیروں سے مشابہت سے بچیں. اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے. دوسری قوم سے جو مشابہت ہے ان سے حتی الامکان بچا کرے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی آیا جانے اور یہاں سے جاؤ گے تو پہلے قبر ہی میں اور قبر میں اگر کوئی کام آئے گا اولاد جا رہا ہے تو باپ ہمیں کام نہیں آ رہا. کتنا بھی بڑا شفیق باپ ہو لیکن مٹی دینے کے بعد باپ گھر پہ آ گیا. اگر باپ کو دفن کیا تو بیٹا گھر آ گیا. آنے کے بعد باپ کی وراثت کو تقسیم کرنے لگی. کتنے بھائی ہیں اب باپ کا حصہ کہاں پہ ہے، بینک بیلنس کہاں پہ ہے، اولاد ہماری ایسے لگ جاتی ہے. اب سوچنا تو یہ چاہیے قبر کی کالی کوٹری میں کام آنے والا کون ہے، کون کام آئے. وہاں کی فکر ہی نہیں ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر،
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب دیں۔ قبر کی کالی کوٹری میں بھی اگر کوئی کام آ رہا ہے تو آمینہ بلال کام آ رہے ہیں، لیکن اسی محبوب پروردگار کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ ہم چل نہیں رہے ہیں، اور جب نہیں چل رہے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک صدی پہلے فرمایا کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اس لیے کہ میں حدیث پاک پڑھی کہ دنیا سے جانے کے بعد یا تو جہنم میں جانا ہے یا تو جنت میں جانا ہے، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ جنتی والا کام کریں گے یا جہنمی والا کام کریں گے۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ ہم علم دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی زیور تعلیم سے آہستہ پراستہ کریں، اور اپنے قرب و جوار کے جو اہل علم حضرات ہیں ان کا خیال کریں، اور اپنے مدارس و مساجد کی خیال کریں، اس لیے کہ بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور جو خرافات آئے دن بگڑتے جا رہے ہیں اس کو حتی الامکان ہم خود بھی سدھاریں، اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ خود بھی ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی پر اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان چند باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نوجوانوں کو، دوست و احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خوف کے سہج چمن پھول نشاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ لب جسدم نام شہ بدہا آیا، لب جسدم نام شہ بدہا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا۔ لب جسدم نام شہ بدہا آیا، عمر رفتہ پلٹ آئی کی مسیحا آیا۔ جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا، پھول سب بن گئے جس وقت مدینہ آیا۔ حضرات گرامی، آپ حضرات نے ایک خوبصورت خطاب سماعت فرمایا جو دلیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضور والا بیان کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں جو امام علی مقام کی شہادت کے موقع پر لوگ اپنے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے والی عقل دی ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے آپ تو عمل کرنے والے ہو نہیں، ورنہ 1300 سالوں سے علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ قوم ہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ تم سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ تم سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ جو ڈھول تاشوں کے شوقین کربلا کا وہ خونی منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام نے دین اسلام کی بقا کے